دوستوں، اگر آپ اللہ پاک کی غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں اور تمام نحوستوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کی خدمت میں فجر کی نماز کے بعد کا ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا حیو یا قیوم، یقین کریں صرف اور صرف 30 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے۔ 30 سیکنڈ صرف فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ نکال لیں اور یہ مجرب عمل یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اور یا رحمانو، اس وظیفے کو صرف اور صرف آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ اور اگر آپ سے فجر کی نماز چھوٹ جائے تو آپ نے صبح اس وظیفے کو اپنی آنکھ کھلتے ہی صرف 30 سیکنڈ نکال کر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کے گھر کی تمام مالی پریشانیاں، تمام بیماریاں اور تمام نحوستیں گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر چلی جائیں گی۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے کہ جس شخص نے بھی اس عمل کو ایک بار پڑھا وہ آج تک اس وظیفے کو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، کیونکہ 30 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے اور اللہ پاک اس 30 سیکنڈ کی برکت سے اس کی اتنا وافر مقدار میں رزق عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی تو تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے علاوہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے اور اللہ پاک کی راہ کے اندر بھی خرچ کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ اللہ والوں، اگر حلال رزق کمانا چاہتے ہو، اگر حلال ذرائع کمانا چاہتے ہو، اگر آپ لوگ ایسا کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں جس سے آپ لوگ اپنی دنیا بھی کما لیں اور اپنی آخرت بھی کما لیں، تو بالکل صحیح ویڈیو پہ آپ لوگوں نے کلک کرا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ 30 یا 40 سیکنڈ کے اندر یہ عمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا اور قرآن پاک کی ایک لاڈلی صورت کا یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لیا، اللہ پاک نے اس کی تمام تر پریشانیوں کو اس سے دور فرما دیا، اور اللہ پاک اس بندے کو عزت کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز کرتے ہیں کہ جہاں سے کامیابیاں بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر اپنی زبان کو اخلاق سے پر کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں دولت وافر مقدار میں چاہتے ہو، اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ضد کرتے ہیں کہ بابا میرا فلاں دوست کا جو والد صاحب ہیں وہ تو کار میں آتے ہیں اور میں جو ہے وہ بائک پہ جاتا ہوں یا سائیکل پہ جاتا ہوں، آپ بھی کار خریدیں۔ اگر آپ کا بچہ ضد کرتا ہے اور آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جو آپ کے بیٹے کا دوست ہے اس کو دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے اور آپ کو نوازنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل صرف ایک بار پڑھیں اور پھر غیبی مدد کے نظارے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات میں غیب سے ہی آسانیاں ہوں گی، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ جس بندے نے بھی اس عمل کو صرف ایک بار اپنی زندگی میں پڑھ لیا تو اللہ پاک اس کے لیے بار بار آسانیاں فرماتا رہتا ہے۔ یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے ایسی ایسی جگہوں سے آسانیاں فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ آج اگر آپ لوگ اللہ پاک کی رحمتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا وظیفہ جو کہ 30-40 سیکنڈ کا عمل ہے، بامشکل 30-40 سیکنڈ کے اندر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے۔ بہت آسان سا عمل ہے اور یہ اتنا آسان ہے کہ گھر کا کوئی چھوٹا بچہ بھی اس وظیفے کو پڑھنا چاہے تو وہ بھی اپنی توتلی زبان سے بآسانی پڑھ لے گا، کیونکہ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے میں اور زبان میں بہت ہلکے ہیں، لیکن ان پر جو انعامات ملتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ دوستوں، یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔
اگر یقین نہیں آتا تو آج نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اور یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ میری تمام بہنیں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے، صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اس وظیفے کے بے حد کمالات اور فوائد ہیں۔ آج تک جس کسی کو بتایا الحمدللہ وہ مجھے دعائیں دیتا ہے۔ آج اگر آپ لوگ اس عمل کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں گے یا پھر جب بھی آپ کی صبح آنکھ کھلتی ہے، آپ لوگ اس وقت یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اور یا رحمانو یا وہابو کا یہ عمل پڑھ لیا جائے، اس گھر میں ایک دن میں کروڑوں بھی اگر مانگیں گے نا تو وہ رات تک مل جائیں گے۔ ایک دن کے اندر اندر اگر آپ میں سے کوئی رزق اور دولت، رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ دولت والے فرشتے گھر میں دولت اور رزق رکھ کر چلے جائیں گے۔ یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جس نے بھی اس عمل کو پڑھا اس کو تیر بہدف ہی پایا، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ لوگ اللہ پاک سے 7 آسمان اور 7 زمینوں کے دولت کے خزانے بھی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قدرت رکھتا ہے اور میرے اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ اللہ والوں، یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جس شخص نے بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لیا، اللہ پاک اس کو غیب سے ہی نواز دیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے، یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس عمل کو ایک بار پڑھا وہ بندہ یقین کریں کامیابیوں کے منزلوں پر فائز ہو گیا۔ اللہ پاک نے عزتوں کے ایسے اعلیٰ مقام پر اس کو فائز فرمایا کہ ہر رشتہ دار اس کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر آپ لوگ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج صبح فجر کی نماز کے بعد یہ چند سیکنڈ نکال کر اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، میرے بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں پورا دن بہت اچھا اور بہت پیارا جائے گا۔ ویسے بھی ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم لوگ صبح کی شروعات جب بھی اللہ پاک کے پاک نام سے کریں یا قرآن پاک کی تلاوت سے کریں تو سارا دن ویسے ہی بڑا برکت والا جاتا ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اکابرین کا فرمایا ہوا عمل ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کرامت ہے کہ جس شخص نے بھی اس وظیفے کو پڑھا اللہ پاک نے اس کے معاملات میں آسانیاں اسی دن سے فرمانا شروع کر دی۔ آپ اگر چاہیں تو پانی کے گلاس پر بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو 7 لال مرچوں پر بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کے جو حاجت ہے وہ الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے اور یہ عمل all in one ہے۔ بس آپ لوگوں نے اپنی بیماریوں کو دیکھتے ہوئے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، جیسے اگر کوئی بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دوں تو پھر وہ اس عمل کو انڈے پر بھی پڑھ سکتی ہے، سفید انڈے پر یا پھر سفید دودھ پر پڑھ کر دم کر کے وہ اس دودھ کو یا انڈے کو کھلا دے تو بھی اثر بہت زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر نظر بد ہے، کسی نے جادو جنات کا کوئی سفلی عمل کروا لیا ہے تو لال 7 مرچوں پر بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے تو گوشت کے کچھ ٹکڑوں پر، جیسے پھیپڑا ہوتا ہے یا پھر کوئی اور علائشیں ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ باجرے پر بھی پڑھ کر یا چینی یا چاول پر پڑھ کر بھی پرندوں کو ڈال دیں گے تو بھی آپ کا رکا ہوا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔
اللہ والوں، ہر مقصد کے لیے الگ وظیفہ ہے، وظیفہ ایک ہی ہے، بس چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی لا علاج بیماری میں گرفتار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اسے شفا کاملہ عطا فرمائے، تو وہ پانی کے گلاس کے اوپر بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والوں، آج فجر کی نماز کے بعد جو شخص بھی اس عمل کو پڑھ لے گا، عرش اعظم پر میرے خدا کو وہ راضی کر لے گا۔ اللہ پاک عرش سے فرشتوں کی پوری فوج اتاریں گے جو آپ کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور آپ کے حق میں ساری زندگی دعا بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا پاک وظیفہ ہے، اللہ پاک کی یہ صفت یا رحمان اتنی بہترین صفت ہے کہ جب بھی اس صفت کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا جائے، اللہ پاک ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ پاک کی صفت یا حیو یا قیوم سے جو چیز بھی مانگی جائے، وہ چیز لازمی مل جائے گی۔ آج آپ لوگوں نے سارے کام کاج چھوڑ کر صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد یا جب آپ کی آنکھ کھلے، آپ نے اس خاص عمل کو بالخصوص ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ ایسا تیر بہدف ہے کہ آپ کی نئی زندگی کی شروعات ہو جائے گی، ایک ایسی زندگی کی کہ جس زندگی میں ناکامیابیاں نہ ہوں، جس زندگی میں آپ کو کامیابیاں ملیں، جس زندگی میں آپ کو عزت ملے، جس زندگی میں آپ کو عروج ملے، اللہ پاک ایسی نئی زندگی کا آغاز فرما دے گا۔ اور اگر آپ لوگ اس عمل کو شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس عمل کو تنہائی میں پڑھنا ہے۔ سب کے آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کو آواز دے کے ڈسٹرب کرے، آپ کا دھیان ہٹا دے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ان چیزوں کا بہت خیال کرنا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دعا لازمی مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج ہم لوگ وظائف تو بڑے بڑے پڑھتے ہیں، نمازیں بھی بہت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن دعا مانگتے وقت، اجرت لیتے وقت، سیلری لیتے وقت اللہ پاک سے دل کھول کر نہیں مانگتے۔ آج اللہ والوں، اللہ پاک سے وہ چیزیں مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ مجھے نہیں ملے گی، آج اللہ پاک سے اس چیز کا سوال کرو، پھر دیکھنا وہ رب جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، جو زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کے لیے کس طریقے سے آسانیاں فرماتا ہے۔ بے شک اس عمل کو جس نے بھی پڑھا، غیب سے ہی اس کو 700 کروڑ مل گئے، یہ ایسا وظیف ہے۔ اگر آپ لوگ ساری زندگی بھی وظائف کرتے رہیں گے تو آپ کو اتنا فائدہ نہ ہوگا جتنا فائدہ آپ کو یہ وظیفہ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل اکابرین کا بتایا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ان وظائف کو اپنے لیے کرا بھی ہے۔ تو لہٰذا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ایک بار اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ جب بھی کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، کوئی حرج نہیں، فجر کی نماز کے بعد بس آپ لوگوں نے اس عمل کو ظہر سے پہلے کر لینا ہے۔ فجر کے بعد اور ظہر سے پہلے تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو ٹائم افضل تھے وہ میں نے بتا دیے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔
اللہ والوں، آج جس حاجت کی نیت کر کے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ پاک ہر طرح کی آزمائش سے آپ لوگوں کو بچا لے گا، آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرمائے گا، اور ایسی آسانیاں فرمائے گا کہ آپ لوگوں کو گمان تک نہیں رہے گا کہ یہ معاملات میرے ساتھ ہو کس طرح سے رہے ہیں، اللہ پاک یہ کہاں سے پیسے مجھے دے رہا ہے، میں تو کرائے کے گھر پہ رہتا تھا، آج میرا یہ اپنا گھر کہاں سے آ گیا۔ آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آپ لوگوں نے آغاز کر دینا ہے۔ اب فوری طور پر پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ یا رحمانو کی صفت ہے۔ جو شخص بھی اللہ پاک کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے اور اس کے حق میں آسانی بھی فرماتا ہے، اور اس کی تمام مصیبتیں، تمام اس کی پریشانیاں، تمام تر معاملات میں اس کے لیے بہترین طور پہ آسانی فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ ناکامیاب کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ پاک سے لو لگانا چھوڑ دی۔ ہم لوگوں نے اللہ کے بندوں کے دروازوں پر جا جا کر مانگ مانگ کر اپنی ریپوٹیشن بھی خراب کر دی۔ تو اللہ والوں، آج یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار۔ صرف 11 بار یا رحمانو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا، ایسا رحم ہوگا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی یہ صفت یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کی یہ صفت یا کریمو اور یا اللہ اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ اگر ایک بار اللہ پاک کسی پہ نظر کرم فرما دے تو پھر کسی اور حاجت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ پاک کی ایک نظر ہی ہمارا بیڑا پار فرما دے گی، ہمارے معاملات کو آسان کر دے گی، ہمارے جسم کی تمام بیماریوں کو جلا دے گی۔ اللہ پاک جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر اس کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارو گے اور مدد مانگو گے تو وہ ذات ضرور تمہاری مدد کرے گی۔ اور ویسے بھی ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو نبی و آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے امتی ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے اوپر کرم کی ایک نظر فرما دے تو یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے فوری طور پر کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کے فیوز و برکات ہیں کیا، اور یہ عمل ہے کیا۔ اگر ہم لوگ اس بات کو اچھی طرح نہیں جانیں گے تو پھر ہم لوگ اس وظیفے کی مراد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ والوں، آج ہماری ناکامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ پاک سے بھروسہ جو ہے وہ کچا ہو گیا ہے، اللہ پاک سے تعلق ہم لوگوں نے ختم کر دیا ہے۔ جب تک ہم لوگ نماز روزہ رکھ رہے تھے، اللہ پاک کے بھی وفادار تھے اور مخلوق بھی ہم سے وفاداری کر رہی تھی۔ کچھ لوگ ہی تھے جو گنڈے بنے ہوئے تھے، ورنہ ہر طرف سے ہمیں خیر ہی مل رہا تھا۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے حق میں بہترین دعا ہو جائے، اللہ پاک بہتر سے نہیں بہترین سے نوازے، تو پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو آج کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے، یہ ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے کہ اللہ پاک نے صرف اس نام کے لیے اور جس پر نازل کری اس کے لیے پورا جہان بنا ڈالا۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی، جب نبی پاک سخت غم سے دوچار تھے، ان کو کسی ساتھی کی ضرورت تھی، تو اللہ پاک نے ان کی دلجوئی فرمائی اور ان کو اچھے اور بہترین منصب سے نوازا، درجے سے نوازا۔ اللہ والوں، جب نبی پاک کو کوثر عطا کی گئی اور اللہ پاک نے قسم کھا کے فرمایا بے شک ہم نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کر دی اور کثرت سے نواز دیا، اب تم ہمارے لیے عبادت کرو اور قربانی کرو، اور جو تم ہم سے بغض رکھتا ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔
اللہ پاک نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ پاک کے دوست بن جائیں، نبی پاک کے دوست بن جائیں، تو اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، اور درود کو ابراہیمی کو کثرت سے پڑھا کریں، اتنی کثرت سے پڑھیں کہ گویا آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آقا دو عالم ہم سے براہ راست درود پاک سن رہے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے؟ 41 ٹائمز۔ پڑھنی کس طریقے سے؟ ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ چاہے تو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرے کلمہ شریف کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 160 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اور جب آپ لوگ 160 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، عمل آپ کا مکمل، وظیفہ آپ کا پورا ہو گیا۔ اب ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا، اور آپ کو بہتر سے نہیں بہترین سے نوازے گا، آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک کی اگر غیبی مدد دیکھنا چاہتے ہو، اگر غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہو، تو ایک بار اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھو، اور اس کے بعد آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ اللہ پاک آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ 70 ماہوں سے زیادہ اگر آج ایک ماں کو راضی کر لیا جائے تو وہ تن من دھن سب بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، اپنے بچوں کی خواہش پوری کرتی ہے۔ اللہ پاک کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو سوچیں کہ اللہ پاک کے لیے کیسی زیادہ اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی فرمائی، اللہ پاک نے ہمیں کون سے منصب سے نوازا اور ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دی۔ اللہ والوں، اللہ پاک کے سارے پیارے پیارے نام ہیں، کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس عمل کو آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد کریے گا، یا پھر آپ لوگ ظہر سے پہلے بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔